السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس مطالعہ پاکستان۔ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر ہے اقوام متحدہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمہ پر 1919 میں انجمن اقوام قائم کی گئی۔ یہ انجمن اقوام پہلی جنگ عظیم جب ختم ہوئی نا تو اس کے بعد انگلستان، فرانس، جرمنی اور سویڈن میں ایسی انجمنیں مارز وجود میں آئیں کہ جن کا مقصد تھا جنگ کی روک تھام کرنا اور لوگوں کو امن و ایمان کی اہمیت کا احساس دلانا۔ جنوری 1920 کو جمعیت اقوام قائم ہوئی۔ ابتدا میں اس ادارے میں 28 اتحادی اور 14 غیر جانبدار ممالک شامل ہوئے۔ بعد میں ان ارکان کی تعداد 60 تک پہنچ گئی۔ 1935 میں جاپان اور جرمنی وہ اس انجمن سے علیحدہ ہو گئے۔ 1937 میں اٹلی نے بھی قطع تعلق کر لیا۔ روس اور افغانستان نے 1934 میں وہ اس کے رکن بنے۔ روس اور افغانستان 1934 میں اس کے رکن بنے۔ اس کا مقصد تھا لوگوں میں امن و ایمان قائم کرنا، یہ اس کا مقصد تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر 1919 میں انجمن اقوام قائم کی گئی، لیکن دوسری جنگ عظیم چھڑ جانے کی وجہ سے یہ ادارہ ختم ہو گیا اور بعد میں جنگ کے بعد تباہی کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کی انسانی برادری نے آئندہ جنگوں کی روک تھام اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ایک نئے ادارے کی تخلیق کو ضروری سمجھا۔ بڑے ممالک کے سربراہوں نے کئی بار ملاقاتیں کی۔ بالآخر 1945 میں امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی اور اقوام متحدہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 50 ریاستوں کے نمائندوں نے 25 جون 1945 کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی منظوری دی۔ اور یہ ادارہ کب قائم ہوا؟ یہ MCQs ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا ادارہ کب وجود میں آیا؟ 24 اکتوبر 1945 کو۔ 24 اکتوبر 1945 کو کون سا ادارہ وجود میں آیا؟ اقوام متحدہ کا۔ اقوام متحدہ کا ادارہ کب وجود میں آیا؟ 24 اکتوبر 1945 کو۔ دونوں طرح سے کیوں آ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ یہ شارٹ کوسچن ہے۔ اقوام متحدہ کے قیام کے مقاصد: بین الاقوامی امن کا قیام، معاشی معاشرتی تعاون، انصاف کی فراہمی، انسانی مسائل کا حل۔ اقوام متحدہ کے اداروں کے نام لکھیں۔ کتنے ادارے تھے؟ اقوام متحدہ کے 6 بنیادی ادارے تھے۔ یہ MCQs ہیں۔ اقوام متحدہ کے بنیادی ادارے کتنے تھے؟ 6 تھے۔ کون کون سے تھے؟ یہ شارٹ کوسچن ہے۔ جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، تولیتی کونسل، معاشی اور معاشرتی کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف، سیکریٹریٹ۔
سب سے پہلے جنرل اسمبلی۔ جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ بیٹا یہ MCQs ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ وہ ہے جنرل اسمبلی۔ اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ MCQs۔ تمام رکن ممالک کے نمائندے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کا اجلاس ہر سال ستمبر کے مہینے میں منعقد ہوتا ہے۔ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرنا۔ معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان کا انتخاب کرنا، جس کی ذمہ داریاں ہیں آپ نے کوئی 3 یاد کرنی ہیں۔ کوئی 3 ذمہ داریاں جنرل اسمبلی کی، کوئی 3 ذمہ داریاں۔ معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان کا انتخاب کرنا۔ نمبر 2، نئی ریاستوں کو رکنیت دینا اور کسی ریاست کی رکنیت کو ختم کرنا۔ اقوام متحدہ کے بجٹ کی منظوری دینا۔ دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے اقدامات کرنا۔ بیٹا شارٹ کوسچن ہے، یہ شارٹ کوسچن ہے اور ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے۔ معاشرتی کونسل کے ارکان کا انتخاب، معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان کا انتخاب، نئی ریاستوں کو رکنیت دینا، کسی ریاست کی رکنیت کو ختم کرنا، اقوام متحدہ کے بجٹ کی منظوری دینا، دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے اقدامات کرنا وغیرہ ان کے فرائض ہیں۔ یہ جنرل اسمبلی کے فرائض یا جنرل اسمبلی کی ذمہ داری۔ اگر سلامتی کونسل یہ اقوام متحدہ کا دوسرا بڑا ادارہ ہے۔ اقوام متحدہ کا دوسرا اور بہت ہی اہم ادارہ ہے۔ یہ ادارہ اقوام متحدہ کی مرکزی انتظامیہ کا درجہ رکھتا ہے۔ سلامتی کونسل کے کل ارکان کی تعداد 15 ہے، یہ MCQs ہے۔ سلامتی کونسل کے کل ارکان کی تعداد 15 ہے، انڈر لائن کر لیں اس کو۔ ان میں 5 مستقل ارکان، امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور عوامی جمہوریہ چین۔ سلامتی کونسل کے اجلاس مختصر وقفوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ کونسل کا صدر ہر ماہ منتخب کرتا ہے۔ سلامتی کونسل کے فیصلے 15 میں سے کم از کم 9 ارکان کی رائے کے مطابق طے پاتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان 9 ارکان میں 5 مستقل ارکان بھی شامل ہوں۔ مستقل ارکان کون سے؟ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور عوامی جمہوریہ چین۔ یہ 5 کا ان میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک مستقل رکن منفی رائے دے دے، رائے سب کے خلاف دے دے، تو معاملہ طے نہیں پا سکتا۔ مستقل ارکان کے اس اختیار کو ویٹو کا نام دیا گیا ہے۔ امن و امان کا قیام، بین الاقوامی تنازعات کا حل، نئے ممالک کی رکنیت اور اس کے خاتمے کی سفارش، بین الاقوامی عدالت و انصاف کے ججوں کا چناؤ اور جنرل سیکرٹری کے چناؤ کی سفارشات، سلامتی اسمبلی کو بھیجنا اس کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ بیٹا یہ سلامتی کونسل کی ذمہ داری، سلامتی کونسل کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں؟ امن و امان کا قیام، بین الاقوامی تنازعات کا حل، نئے ممالک کی رکنیت اور اس کے خاتمے کی سفارش۔ کوئی 2 یا کوئی 3 آپ نے یاد کرنی ہے۔ آگے ہے تولیتی کونسل۔ اقوام متحدہ کے اس ادارے نے دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ قوموں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے انتظام کیا تاکہ وہ ان علاقوں کے عوام کی ثقافتی، تعلیمی، اقتصادی، سماجی اور دیگر ضرورتوں کی تکمیل بطور نگران کرے، اور یہ نگرانی اس وقت تک رہے گی جب تک یہ قومیں آزادی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ اب یہ ادارہ اپنی افادیت کھو چکا ہے۔ معاشرتی کونسل
کونسل کے کل ارکان کی تعداد 56 ہے۔ ان کا چناؤ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل یہ مل کر کرتی ہے۔ ہر رکن کی میعاد 3 سال ہے۔ 1/3 ارکان ہر سال ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے ارکان منتخب کر دیے جاتے ہیں۔ کونسل کے اجلاس سال میں 3 بار طلب کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ خصوصی اجلاس بھی بڑھائے جاتے ہیں۔ معاشرتی کونسل کے ارکان اپنے میں سے ایک رکن کو بطور صدر چن لیتے ہیں۔ انسانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا، معاشی اور معاشرتی ترقی کی کوشش کرنا، تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون، بے روزگاری، غربت اور بیماری کو دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا وغیرہ ان کے فرائض ہیں۔ معاشی اور معاشرتی کونسل کے فرائض 60% ہیں۔ معاشی اور معاشرتی کونسل کے فرائض کیا ہیں؟ انسانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا، معاشی اور معاشرتی ترقی کی کوشش کرنا، تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون، بے روزگاری اور غربت کے خاتمے اور بیماری کو دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف۔ اقوام متحدہ میں بین الاقوامی عدالت انصاف ایک اہم عضو ہے۔ عدالت کے ججوں کی کل تعداد 15 ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں کی تعداد کتنی ہے؟ 15 ہے۔ یہ MCQs ہیں جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا چناؤ 9 سالہ مدت کے لیے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل یہ مل کر کرتے ہیں۔ ایک ملک سے ایک سے زیادہ جج نہیں لیا جا سکتا۔ عدالت نے اپنے فیصلے حاضر ارکان کی اکثریت کے رائے کے مطابق کرتے ہیں۔ ریاستوں کے مابین تنازعات کا حل کرانا اقوام متحدہ کے منشور میں شامل ہے۔ تمام موضوعات پر مقدمات کی سماعت کرنا، بین الاقوامی قوانین کی تشریح توضیح کرنا اور اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کو قانونی مشورہ دینا اس کے فرائض میں ہے۔ سیکریٹریٹ یہ اقوام متحدہ کا ریکارڈ آفس ہے، نیو یارک میں یہ قائم ہے۔ سیکریٹریٹ کا سربراہ سیکرٹری جنرل کہلاتا ہے۔ اس کی معاونت کے لیے کئی سیکرٹری بھی چنے جاتے ہیں۔ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل سیکرٹری جنرل کو 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ تمام اداروں کے اجلاسوں کی کارروائی اور خط و کتابت وغیرہ کا ریکارڈ بھی محفوظ رکھنا اس کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ میرا یہ تھا آج کا لیکچر۔ اس میں کچھ شارٹ کوسچن تھے اور کچھ MCQs تھے، وہ میں نے آپ کو نشان لگوا دیا کہ اقوام متحدہ کا ادارہ کب وجود میں آیا؟ 24 اکتوبر 1945 کو۔ اقوام متحدہ کے قیام کے مقاصد۔ اقوام متحدہ کے 6 بنیادی ادارے کون سے تھے؟ جنرل اسمبلی کی ذمہ داریاں، سلامتی کونسل کے فرائض۔ یہ بیٹا اہم شارٹ کوسچن ہے دونوں کے، جنرل اسمبلی کی ذمہ داریاں اور سلامتی کونسل کی ذمہ داریاں۔ یہ تھا بیٹا آج کا آپ کا لیکچر۔ اللہ